السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ السیرۃ النبویہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا یہ سلسلہ جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اس میں ہم نے گزشتہ کے درس میں یہ دیکھا کہ محصور ہونے کے بعد، شیبہ ابی طالب سے نکلنے کے بعد 6 ماہ کا عرصہ بھی نہیں ہوا تھا، ابو طالب وفات پا گئے۔ اور سب سے بڑی غم کی بات اللہ کے رسول کو یہ تھی کہ ابو طالب اپنے کفر پر ہی وفات پائے تھے۔ یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر حمایت اور حفاظت کی تھی، کیونکہ یہ پچھلے دروس میں نے واضح کیا تھا۔ آج بھی کچھ باتیں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ در حقیقت مکے کے بڑے اور احمقوں کے حملوں سے، یعنی بڑے بڑے حملے، بڑے بڑے وہ لوگ جو مکے میں بڑا اثر و رسوخ رکھتے تھے، ان احمقوں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لیے ابو طالب گویا کہ یہ قلعہ تھے، لیکن وہ بذات خود اپنے بزرگ آبا و اجداد کی ملت پر قائم رہے، کفر پہ قائم رہے، اس لیے مکمل کامیابی نہ پا سکے۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کیا کام آ سکیں گے، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے، کیونکہ حضرت عباس بھی ایک چچا ہے۔ انہوں نے خاص کر یہ سوال کیا جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے اور ان سے لڑائی مول لیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کی سب سے اوپری سطح میں ہیں، اوپری جگہ میں ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوتے۔ یہ بخاری کی روایت خود حضرت عباس بن عبد المطلب سے مروی ہے، اور اس سے معلوم ہو گیا کہ مشرک کا کتنا ہی نیک عمل کر لے، ابو طالب سے زیادہ کوئی نیک عمل کر سکتا ہے؟ ذرا اندازہ کرو، یہ وہ چچا ہیں جو تقریباً 50 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں لگے رہے، اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہا، خطرہ ہوتا تو اللہ کے رسول کو بستر پہ سلاتے، کچھ دیر بعد اٹھا کے اپنے کسی بیٹے کو سلا دیتے اور اللہ کے رسول کو بستر تبدیل کر دیتے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر کوئی حملہ آور دیکھ لے اللہ کے رسول کے بستر کو تو وہ میرا بیٹا مارا جائے، اللہ کے رسول محفوظ رہیں۔ اتنی محبت جو کائنات میں کوئی چچا اپنے بھتیجے سے نہ کر سکا۔ لیکن معاملہ وہی، توحید نہیں آئی تھی۔ یاد رکھو مسلمانوں، توحید اور ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اسے ہی دیتا ہے، ہر کس و ناقص کو نہیں دیتا۔ جس کو توحید مل گئی سمجھو رب کی رضا مل گئی، جس کو توحید نہ ملی یاد رکھو اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اسی واسطے یہ حدیث بہت ہی اہم ہے جو حضرت عباس بن عبد المطلب پوچھتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نچلے گڑھے میں ہوتے، لیکن یہ اوپری سطح میں ہے، لیکن جہنم سے نکل نہیں سکے۔ اللہ کے رسول جیسی شخصیت اور ان کی نسبت اور ان پر اپنے سب کچھ نچھاور کرنے والے ابو طالب کی یہ حالت ہے تو کون ہے جو دوسرا مائی کا لال جو یہ کہہ سکے کہ مجھے ان کی نسبت کام آ جائے گی؟ جو آج نسبتوں کو لے کے پھرتے ہیں نا جی، ہمیں فلاں کی نسبت ہے، ہم تو کہیں قادری ہیں، ہم تو کہیں چشتی ہیں، ہم تو کہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے اس مریدی میں آتے ہیں، اور ان کے مریدوں کو کوئی دھکا نہیں لگتا۔
یہ سب ڈھکوسلے ہیں، جھوٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں بچا سکے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مقابلہ ہے؟ صحابہ سے بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ کروڑوں عبد القادر جیلانی مل جائیں، صدیق اکبر کے ایک ناخن کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، سنیوں کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی بدبخت اس کے برعکس عقیدہ رکھا تو وہ ہوگا کوئی اور، سنیت کے دائرے میں تو نہیں آئے گا۔ اہل السنہ والجماعہ کا یہی عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا ممکن ہے قیامت کے دن انہی میری شفاعت سے فائدہ پہنچا دے اور انہی جہنم کی ایک کم گہری جگہ میں رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے، جہنم سے نہیں نکل سکتے، جہنم سے نہیں نکل سکتے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے جس میں فرمایا ابو سعید خدری نے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری شفاعت سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ذرا کم گہری جگہ میں آ جائیں، لیکن نکلنا یہ ممکن نہیں، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے ہم اس کے اوپر جنت حرام کر دیتے ہیں۔ میں مسئلہ یہ ختم۔ کیا کر سکتا ہے کوئی بندہ؟ رب کے حکم کو ٹال سکتا ہے یا تبدیل کر سکتا ہے؟ نہیں، صرف حاکمیت اس کی چلتی ہے، امر اس کا چلتا ہے، حکم اس کا چلتا ہے۔ تو مسلمانوں یہ عقیدہ اپنے گرہ میں باندھ لو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، مراسم عبودیت کی کوئی حرکت جو اس کے مشابہ بھی ہو کسی اور کے لیے نہیں کر سکتا۔ یہ رب العالمین کا حق ہے اور اس حق کو رب العالمین اپنے سے مختص کیا ہے، اور اس گناہ کو رب العالمین کوئی بھی نسبت ہو معاف نہیں کرتا۔ آگے چلیے پھر کیا ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جوار رحمت میں، یعنی ان کی وفات بھی بالکل کیا ہے، پے در پہ 2 مہینے کے اندر اندر۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت ابو طالب کی وفات کے صرف 3 دن بعد ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی وفات پا گئی۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی، اور اس وقت وہ 65 برس کی 60 پر 5 سال کی عمر کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50ویں منزل پر تھی، یعنی 50 سال کے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ شخصیت ہیں، وہ بی بی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گراں قدر نعمت گفٹ تھی۔ وہ 1/4 صدی تک آپ کی رفاقت میں رہی، یعنی 25 سال پورے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی تو شادی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی تو وفات پائی، تو اس حیثیت سے ربع صدی 25 سال زندگی گزارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ۔ اتنی بڑی مدت کسی اور بیوی کو نہیں ملی، اور اس دوران رنج ہو، غم ہو، خوشی ہو، ہر وقت یہی ساتھ تھی، یہی غم گسار تھی، آپ کے لیے تڑپنے والی، سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ کو قوت پہنچانے والی، تبلیغ رسالت میں آپ کی مدد کرنے والی، اور تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ کی شریک سفر، شریک حیات اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی۔ اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت اسلام پہ نچھاور کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائی۔ مدح میں فرماتے ہیں، تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب مجھ سے کفر کیا اس وقت مجھ پر ایمان لائی، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی، دوسری کوئی بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی سوائے ماریت القبطیہ جو بعد میں لونڈی بن کے آئی تھی، ان سے ایک ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ تمام اولاد اللہ تبارک و تعالی نے اماں خدیجۃ الکبریٰ سے ہی عطا کی تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ ہیں جو سامنے سے آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے، جب وہ آپ کے پاس آ پہنچی تو آپ ان کے رب کے طرف سے سلام کہیں۔ یا رب، فضیلت کا کیا اندازہ کر سکتا ہے کوئی بندہ۔ وفات کے زمانے میں قریب ترین زمانے کا یہ واقعہ ہو رہا ہے بیان بخاری کے اندر کہ ایک مرتبہ وہ کچھ سالن لے کے اللہ کے رسول کی طرف آ رہی تھی تو جبرائیل آئے، کہا کہ اللہ کے رسول یہ سامنے خدیجہ آ رہی ہیں رضی اللہ عنہا، کروڑوں رحمتیں برسائے اللہ تعالیٰ ان پر، کہا کہ یہ سامنے خدیجہ آ رہی ہیں، بخاری کی روایت میں ہیں، اور یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے کہیں کہ رب انہیں سلام کہتا ہے، رب انہیں سلام کہتا ہے، اور جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دیتا ہے جس میں نہ شور و غپ ہوگا اور نہ درماندگی اور تکان ہوگی۔ موتیوں کا خالص بنایا ہوا ایک گھر، آپ ان کو اطلاع دے دیجئے کہ جو ساتھ تم نے دیا اور جس حیثیت سے تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غمگسار بنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیا، اپنی زندگی لگا دی، اللہ تمہیں وفات سے پہلے ہی بشارت دے دیا اور سلام دیا، اللہ کا سلام۔ پھر اس کے بعد اطلاع ہوئی کہ موتیوں کا ایک محل ہے جس کے اندر کوئی شور و شغف نہیں ہوگا، کوئی کیا ہے آواز، چیخ پکار کچھ نہیں سنیں گے، بڑا سکون والا محل۔ یہ ہے عظمت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی۔ یہ دونوں علم انگیز حادثے، ابو طالب کی وفات اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات، چند دنوں کے دوران پیش آئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و الم کے احساسات موجزن ہو گئے، غم ہی غم، کیونکہ یہ دونوں بہت ہی مخلص ساتھی تھے اور اپنا تن من دھن لگائے ہوئے تھے۔ اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ سیرت کی کتابوں میں اس سال کو جو 10 نبوت کا سال ہے، غم کا سال، عام الحزن قرار دیا گیا، جس میں اللہ کے رسول کو غم ہی غم، پریشانی ہی پریشانی، اور اس کے بعد قوم کی طرف سے مصائب و آلام کا سلسلہ بھی بہت آگے بڑھ گیا، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی، جو بہت بڑے کیا ہیں پیچھے سہارا تھے، جسے ہم بیک بون کہہ سکتے ہیں، اب نہیں رہے، تو ان بدبختوں کی جو عتبہ، ربیعہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، بدبخت ترین جو لوگ تھے، ان کی جسارتیں بڑھ گئی اور وہ کھل کر آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگے۔ اس کیفیت نے آپ کو غم و الم میں اور اضافہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو کر
وہ طائف کا جو اہم ترین سفر ہے وہ اسی زمانے میں ہوا، یاد رکھیے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تکلیف اٹھانا پڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ قوم تو ایمان لانے والی نہیں ہے، یہ تو تکالیف پہ تکالیف دے رہے ہیں، کیوں نہ ہم طائف کی راہ لیں، ممکن ہے وہاں کے لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں، آپ کو پناہ دے دیں اور آپ کی قوم کے خلاف آپ کی مدد کریں۔ لیکن وہاں نہ کوئی پناہ دہندہ ملا نہ مددگار، بلکہ الٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بھی اتنی سخت تکلیف نہیں اٹھائی تھی، ایسی بدسلوکی کا سامنا نہیں کیا تھا جتنا ان بدبختوں نے طائف میں دیا۔ اب ذرا غور کیجئے، جو لوگ اللہ کے رسول کو غیب دان مانتے ہیں، غیب کی خبریں، غیب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب تھے، وہ سب کچھ جانتے ہیں، میں ان سے ایک سوال بڑے ادب سے کر رہا ہوں کہ ذرا اس کا جواب دے دو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا طائف میں مکے سے زیادہ اذیت اٹھانی پڑے گی اور یہ بدبخت اللہ کے رسول سے وہ سلوک کریں گے جو کہ مکے والوں نے بھی نہیں کیا تھا، اور کوئی ایک بھی اسلام نہیں قبول کرے گا، تو آخر پھر طائف کا سفر اللہ کے رسول نے کیوں کیا؟ زخم اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی، بتاؤ تو صحیح، اللہ کے رسول کو معلوم تھا پھر بھی کیا۔ سیرت وہاں جگہ جگہ آپ کو کیا ہے، تنبیہ کرتی ہے، بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں تھا، عالم الغیب نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، خبریں غیب کی اللہ کے رسول کے پاس آیا کرتی تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالی خود بتاتا ہے، تلک من انباء الغیب، یہ سب خبریں ہم تمہیں سنا رہے ہیں جو غیب کی ہیں، نوحیہا الیک، اللہ کے رسول ہم آپ کی طرف جو وحی کر رہے ہیں وہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا؟ جس بات سے منع کرنے کے لیے اللہ کے رسول آئے تھے، اللہ کے رسول ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساجی اور اللہ کا شریک بنا ڈالا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، اہل مکہ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم و جور کا بازار گرم کر رکھا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کے خلاف بھی صحابہ بھی وہ اذیت سہ رہے تھے۔ آپ کے خاص کر رفیق غار، ساتھ رہنے والے، ہمراز، ہم سفر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے تن بتقدیر نکل پڑے۔ لیکن برق غماد پر جب پہنچے تو ابن دغینہ، بعض روایتوں میں ابن دغینہ، اس سے ملاقات ہو گئی، یہ ان کا دوست تھا، وہ اپنی پناہ میں واپس پھر مکہ لے آیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچائی کہ حضرت ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی آرزو ہمت بھی نہیں کر سکتے تھے، ایسی اذیت پہنچائی، حتیٰ کہ قریش کے ایک احمق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گھر تشریف لائے، مٹی آپ کے سر پر پڑی ہوئی تھی اور آپ کی صاحبزادی اٹھ کر مٹی دھو رہی تھی، مٹی نکال رہی تھی اور روتے جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دے رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے، بیٹی رو نہیں، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ابا کی حفاظت ضرور کرے گا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ یعنی اس وقت ان کو جرأت ہوئی، ان بدبختوں کو ابو طالب اپنی زندگی میں سہارا بنے رہے۔ اس طرح کے پے در پے آلام و مصائب کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا فیصلہ کیا اور اس سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا، اور یہ تاریخ میں عام الحزن سے ہی مشہور ہو گیا۔ 10 نبوت رمضان المبارک میں
اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو اس کے بعد اسی سن کا، یعنی یوں سمجھیے کہ قریب مدت کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد یہ واقعہ بھی بہت اہم ہے کہ شوال 10 نبوت میں حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی اعتبار سے دوسری شادی ہے، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وفات کے بعد 25 سال کوئی شادی نہیں کی، عین عالم جوانی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی دوسری شادی۔ یہ سب سے اہم ترین دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی رب کے حکم پر کی، کوئی جنسی نوعیت کی نہیں تھی۔ یہ بدبخت یورپین کنٹریز والے جو واویلا مچاتے ہیں اور یورپین مورخین جس طرح کیچڑ اچھالتے ہیں، اور یہ سلمان، یہ رشدی، فاطمہ نسرین، ان بدبختوں نے دنیا کے چند ٹکڑوں کے لیے ان کتوں نے جو کچھ بھی الزام اللہ کے رسول پر لگایا تھا، وہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ اگر اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں دلچسپی تھی یا جنس کی نوعیت کا معاملہ ہوتا تو عین نوجوانی میں، جو کہ 25 سے 50 سال کا عرصہ ہے، اس میں دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ ارے 50 سال بعد تو کھلنڈرا قسم کا انسان بھی، شوخ قسم کا انسان بھی سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے 50 سال تک کوئی شادی نہیں کی، ایک بیوی پر گزارا کیا، ایک بیوی ہی رہی، وہ بیوی اما خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ وفات کے بعد رمضان میں وفات ہوئی، شوال میں یہ شادی کی 10 نبوت میں۔ یہ منہ توڑ جواب ہے ان بدبختوں کے لیے جو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، عورتوں سے اتنے نکاح کیے۔ بدبختوں، یہ عرب کا حکم تھا، شریعت کو پھیلانا مقصود تھا، ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عین حالت جوانی کی جو عمر ہے اس میں ایک ہی بیوی پر اکتفا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا بنت زمعہ ان کا پورا نام تھا، یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی۔ یہ بھی بہت ہی، جن سے شادی کی، یہ کوئی کنواری نہیں تھی۔ جتنی شادیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بعد کی ہیں، سب کے سب بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، سوائے اما عائشہ کے۔ اگر عورتوں سے تعلق اور جنسی نوعیت کا معاملہ ہوتا تو اللہ کے رسول کنواریوں سے کرتے، کنواریوں سے نہیں کیے۔ یہ بھی صاف دلیل ہے۔ تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی، اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی، اور کے شوہر کا نام تھا سکران بن عمرو، اور وہ قدیم الاسلام تھے، یعنی ہجرت حبشہ میں شامل بھی ہوئے تھے، اور حضرت سودا نے انہی کی رفاقت میں حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور وہ حبشہ ہی میں رہ گئے، اور کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال کر گئے۔ تو یہ بیوہ تھی۔ اس کے بعد جب حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی عدت ختم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا، پھر شادی ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا اس وقت بیوہ تھی، اور یہ بیوگی بھی اس حیثیت سے کہ وہ ہجرت کر کے اسلام کے اندر پختگی کے ساتھ بہت اہم ترین خاتون تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کے شوہر کو وفات دے دی، اکیلی تھی، بیوہ تھی، ایک سہارا چاہیے تھا، سپورٹ چاہیے تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر کے بیوہ کی عزت کو بڑھا دیا، اور عمر میں بہت بڑی بھی تھی۔ اسی واسطے روایتوں میں آتا ہے کہ چند برس بعد جب انہوں نے
دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی ہے، ترتیب کے اعتبار سے تیسری شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کی تھی، تو اپنی باری بھی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دی تھی۔ اپنا دن جو ہوتا ہے باری کا، وہ باری حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا کہ میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، اتنی عمر کی تھی۔ تب کہیں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو چرچا کر رہے ہیں کہ شادی یوں کی، اتنے شادیاں کی، تو اس کی سب سے اہم ترین بات ایک ہی بات ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے حکم پہ کی۔ دوسری سب سے اہم ترین بات ہے، شریعت کو پھیلانا مقصود تھا، خاص کر عورتوں کے مسائل کے اعتبار سے ضروری تھا کہ یہ ایسی شخصیت تھی جو کامل پیروی کے لیے آئی تھی، اور اس میں مکمل ترین پیروی مردوں کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، عورتوں کے لیے بھی تھے، لیکن وہ مخصوص مسائل جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں ان کو پھیلانا تھا، ان کی ہدایت تھی، ان کے احکامات کو سمجھانا تھا۔ تو اس واسطے اللہ نے یہ انتظام دیا، خصوصی رعایت دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کریں زیادہ، تاکہ ازواج مطہرات جو بنیں گی، امہات المومنین جو بنیں گی، وہ مسلمانوں میں خواتین کے لیے اسوہ بنیں اور ان کے مسائل کو وہ لوگ حل کریں۔ یہ تھا مقصود اصل میں۔ اگر شادی کا معاملہ ہوتا تو 25 سے 50 سال کی عمر میں اللہ کے رسول شادیاں کرتے نہیں، اور حکم خداوندی صاف تھا کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، 4 شادیوں سے زیادہ کرنے کی اجازت اللہ کے رسول ہم نے آپ کو خاص طور پر دی ہے، پوری امت کو نہیں۔ امت کے لیے تو صرف 4 شادیاں ہیں، لیکن آپ کے لیے ہم نے یہ دی ہے۔ جب رب کا حکم ہے تو پھر کون مئی کا لال ہے جو زبان کھول سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یوں کی؟ تو یاد رکھیے، اس طرح کے پروپیگنڈوں میں، اس طرح کے خیالات میں اپنے آپ کے ایمان کو ضائع نہ کیجیے۔ یہ بدبخت ترین لوگ ہیں جو ان کی بے حیائیاں، ان کی حرام کاریاں اتنی ہیں کہ شیطان بھی شرما جائے، اور شادی کے نام پر اسلام کو بدنام کرتے ہیں، جبکہ یہ بالکل احسن اور حیا کے ساتھ، ایسے حیادار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری لڑکیاں بھی کیا ہیں، اتنے حیادار نہیں ہوں گی، اتنے حیادار تھے۔ تو اس واقعے کو لے کر یہ لوگ اچھالتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 11 شادیاں کی، فلاں کی، تو ایک ہی جواب ہے۔ تو پہلی، یہ رب کا حکم تھا۔ دوسرا، اگر یہ بات نہیں مانتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ بتاؤ تم جس زندگی میں اصل میں امنگ آرزو ہیں، اور اس وقت جوانی کا دور تھا، تب کیا اللہ کے رسول نے شادیاں کی؟ یہ بہت سے مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم ہے، صرف اتنا معلوم ہے شادیاں کی۔ کب کی جی؟ ایک ہی شادی پر تو رہے 50 سال تک، 50 سال بعد پہلی شادی کے بعد دوسری شادی کی۔ تو اس حیثیت سے بات صاف واضح ہے کہ یہاں پر معاملہ، اور اچھا 50 سال بعد سے جو شادی کی، 50 سال بعد، وہ کن سے کی؟ بیوہ سے کی، عمر رسیدہ سے کی۔ تو یاد رکھیے یہ بات اچھی طرح ذہن میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں وہ رب کے حکم سے اور اسلام کی دعوت کے لیے کی ہیں، اور اس میں ذرہ بھر بھی جنسیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ رب کا حکم تھا، اور اسلام کے لیے ضروری تھا۔ جب حکم ملا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، یہ معاملہ سمجھ لینے کے بعد یاد رکھیے آپ کو کوئی مغالطے میں ڈال نہیں سکتا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی جو زندگی ہے سیرت مبارکہ کی، وہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔